مزید بھی فیوچر میں یعنی انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اسٹیٹ کی طرف سے ہم رسپانس بھی دیکھ رہے ہیں تو مزید فیوچر میں یعنی اس طرح کے جو حملے ہیں بڑے طرز کے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. مجھے جو پرسنلی لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی وغیرہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ بڑے طرز کا آپریشن ہو, اس میں جو لوکل ہیں وہ ناراض ہو جائیں اور دوبارہ سے ڈسپلیسمنٹ ہو جائے. جب تک یہ ڈیوائڈ ختم نہیں ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے فرنٹ پہ بھی ہم کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے. ایون ہمارے علاقے میں نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, فاٹا میں بھی ان کے جو لوگ ہیں ان کی پرفارمنس میرے خیال میں یہ باقی جو ادارے ہیں ان سے کافی اچھی ہے. یہ میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے. وہ واپسی جو ہوئی ہے اس کا لنک نہیں ہے جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو ابھی جاری ہے یہ ٹی ٹی پی کے بھی سروائیول کا ایشو ہے اور یہ بلوچ عام سیپریٹسٹ ہے ان کا بھی. اس میں جو بھی پریویل کرے گا یعنی ایک طرف پاکستانی ریاست ہے دوسری طرف یہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا پاس ایک آخری موقع ہے. وہاں پہ فوجی آپریشن ہوئے جو امریکن ڈرونز وغیرہ سب چیزیں ہوتی تھی تو وہاں بھی تو وکٹمس ہوں گے. یہ تو نہیں کہ وہاں پہ انسان ہی رہ رہے تھے, تو وہاں پہ بھی تو انسان رہ رہے تھے. تو وہ اگر اس پہ آ جائیں تو پھر تو ان کو بھی جسٹیفیکیشن ملنی چاہیے. آیا پاکستانی ریاست یا کے پی کی گورنمنٹ, کیونکہ اس میں گیو اینڈ ٹیک تو ضرور ہوگا ٹی ٹی پی کے ساتھ, وہ اس پہ راضی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کا جو پرانا مطالبہ تھا کہ فاٹا کے کچھ علاقے جو ہیں ان کو یعنی فاٹا کو ریورس کیا جائے اور اس کا مین مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ علاقے دیے جائیں جو جنرل فیض صاحب کا پلان تھا, تو آیا اس پہ وہ متفق ہوں گے. بلوچستان میں بالکل ہی ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہے, سیپریٹسٹ موومنٹ ہے, ملیٹنٹس ہیں, دہشت گرد تنظیمیں جو انٹرنیشنلی تسلیم شدہ ہے وہ ہیں اور ان کا تعاون ہو رہا ہے جو کہ یہ مذہبی سو کالڈ یہ لوگ ہیں فتنۃ الخارج کے لوگ ہیں, یہ آپس میں کولیبوریٹ کر رہے ہیں. بی ایل اے کو آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی مدد حاصل ہے؟ تو میرے خیال میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے, یہ کنفیوژن ختم ہونی چاہیے. ٹیررزم میں کوئی گڈ بیڈ نہیں ہوتا. وہ طالبان گڈ بیڈ کے چکر میں ہم نے جتنا نقصان کیا کہ ہم اکثر وہ لوگ جو افغانستان میں لڑتے تھے اس کو گڈ کہتے تھے کہ پاکستان میں ہمارے خلاف نہیں لڑتے, پاکستان میں اس کو بیڈ کہتے تھے. اب بھی تو دونوں ہی یعنی ایک ساتھ وہ مل گئے. السلام علیکم, وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے, اور ہمارے مہمان جو ہیں وہ احسان ٹیپو مسعود ہیں جو کو فاؤنڈر ہیں خراسان ڈائری کے. اور یہ خراسان ڈائری کیا ہے؟ یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو سیکیورٹی ایشوز پر رپورٹنگ کرتا ہے, اور خاص طور پہ خراسان ریجن میں پاکستان, افغانستان, سنٹرل ایشیا, اور بڑی ان ڈیپتھ رپورٹنگ کرتے ہیں اور بڑی زبردست تجزیات بھی پیش کرتے ہیں. تو ہم ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ ٹیپو صاحب. اور یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا حالیہ ایک دہشت گردی کی لہر اٹھی ہوئی ہے, اور وہ بلوچستان میں بھی ہے اور وہ کے پی میں بھی ہے, اور آپ اس ریجن کو کور بھی کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا اسپائک ہے اور کتنا ان یوزول فنامنا ہے کہ جو دہشت گردی کی جو لہر بڑی ہے؟ وسیم, اگر یعنی آنیسٹلی میں بات کروں تو مجھے ان یوزول یہ چیز نہیں لگ رہی. یہ بلڈ اپ ہو رہا تھا ملیٹنٹ کی طرف سے, اور دونوں جو ہیں یعنی جہادیسٹ بھی ہیں جو پاکستانی طالبان اکثر ان کو کہتے ہیں, اور دوسری طرف جو نیشنلسٹ قسم کے ہیں لیفٹ کے لوگ ہیں بی ایل اے وغیرہ ان کی طرف سے. تو یہ چیزیں ہم کافی حد تک وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور مزید بھی فیوچر میں یعنی انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اسٹیٹ کی طرف سے ہم رسپانس بھی دیکھ رہے ہیں تو مزید فیوچر میں یعنی اس طرح کے جو حملے ہیں بڑے طرز کے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں صرف یہ نہیں آپ کائنیٹک جو ہم اکثر وہ کرتے ہیں کہ آپ بندوق اٹھاؤ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دو, ان سے معاملات وہ حل نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے بھی تو ٹائملی وہ حل ہوں گے کچھ عرصے تک. جس طرح آپریشن درپیدب کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یعنی جو پاکستانی سیکورٹی فورسز نے نارتھ وزیرستان سے جو ڈفرینٹ فیکشن تھے پاکستانی طالبان کے, حتیٰ کہ حقانی نیٹ ورک کے جو لوگ تھے تو ان کا صفایا کیا تھا وہاں سے. لیکن اس کے بعد جو فیز تھا جو بہت کریٹیکل تھا, یعنی جو پوسٹ کانفلکٹ ایک یا آپریشن جو ایک فیز ہوتا ہے جس میں ریہیبلیٹیشن, مین اسٹریمنگ وغیرہ, ڈیولپمنٹ وغیرہ سب چیزیں کرنی تھی, تو وہ نہیں ہو سکی پراپرلی. اور اس کی وجہ سے یعنی دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں ریورس ہونا شروع ہو گئی, یعنی افغانستان سے آنا شروع ہو گئی. پھر افغانستان میں جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تو میرے خیال میں یہاں پہ ایک بہت جامع پالیسی کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ کے جتنے بھی اسٹیٹ کے وہ ایلیمنٹ آف پاورز ہیں وہ انوالو ہوں, ایک ساتھ وہ کام کریں, اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوں, چاہے سیکورٹی فورسز کو, ملٹری ہو, چاہے سویلین ہو, تب یہ چیزیں یعنی وہ روکی جا سکتی ہیں اور اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. تم جو آپ کا سوال تھا کہ یہ ان یوزول تھا, تو میرے لیے تو ان یوزول نہیں تھا, یہ چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ یہ کتنے عرصے تک یہ معاملہ چلیں گے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹ کا رسپانس ہے وہ ایز سچ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یعنی اتنے بڑے طرز کے ہوتے ہیں حملے, اور لٹرلی اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو ان کی طرف سے ڈکلیریشن آف وار, ایک جنگ والی کیفیت ہوتی,
کوئی بھی ملک چاہے وہ آپ ڈیموکریٹک ہو نان ڈیموکریٹک ہو ویسٹرن ہو وہ ایشین ہو تو وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں وہ کسی حد تک بھی وہ جاتے ہیں اس یعنی روک تھام کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ وہ ہم نہیں دیکھ رہے. پھر جو ایک سول ملٹری ڈیوائڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس ایشو پہ کے پی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آپریشن کا مطلب یہ نہیں میں خود بھی آپریشن کی اس میں نہیں ہوں آپ نے اگر بڑے طرز کا آپریشن لانچ کیا تو مجھے جو پرسنلی لگ رہا ہے کہ ٹی ڈی پی وغیرہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ بڑے طرز کا آپریشن ہو اس میں جو لوکل ہیں وہ ناراض ہو جائیں اور دوبارہ سے ڈسپلیسمنٹ ہو جائے اور اس چیز کو وہ پھر ایکسپلائٹ کریں گے پروپیگنڈے کے ذریعے مزید ریکروٹمنٹ کے لیے ریونیو جنریشن کے لیے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ٹریپ کرنے کی کوشش ہوگی ملیٹنٹ کی طرف سے پاکستانی جو ادارے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو باقی جو چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنی ہوں گی اس میں یعنی جس طرح میں نے باقی چیزیں مثلا کیا کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپریشن رسپانس نہیں آ رہا اسٹیٹ کا تو کائنیٹک آپریشن کی سطح پہ تو بریفنگز بھی آتی ہیں ڈی جی ایس پی آر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے روز آپریشن ہو رہے ہیں ہر روز ہو رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں آپریشنز ہوئے ہیں اس سال میں بھی. تو کائنیٹک آپریشنز میں تو کہتے ہیں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی لیکن نیشنل الیکشن پلان کے 14 نکات ہیں 14 میں سے ایک کائنیٹک آپریشن ہے باقی 13 ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن ہو گورننس بہتر جیسے آپ نے کہا کہ ریہیبلیٹیشن ہو ریکنسٹرکشن ہو ارتھ وائل جو پھاٹا تھا اس میں. تو آپ کے خیال میں رسپانس میں کمی کہاں ہے کیا رسپانس مزید ہونا چاہیے اسٹیٹ کا؟ مزید یہی کہ سب سے جو وہ ہے کہ آپ پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھیں ایون جو اکانومی ہے اور سیکورٹی کے فرنٹ پہ بھی کہ جو سول ملٹری ڈیوائڈ ہے یہ اس ملک مجھے جو لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا جو ایک اس ملک کا مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ڈیوائڈ ہے اور بہت سیریس ڈیوائڈ ہے اس میں آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک دوسرے پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو اس میں یعنی جب تک یہ ڈیوائڈ ختم نہیں ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے فرنٹ پہ بھی ہم کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے. کچھ عرصے تک ہوگا لیکن وہ چیزیں پھر ریورس ہوں گی. تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کو بارڈر کنٹرول اس میں سویلین ادارے بھی ہیں اس میں آپ کی ایف آئی آپ کی اب جسٹ امیجن یہاں پہ کچھ آپ کے بہت اہم ادارے ہیں اور اس کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں آپ بھی کور کرتے اس کو ریگولر کہ وہ لٹرلی ہم نے ان کو مذاق یعنی ایف بی آر کو ابھی تک ہم فکس نہیں کر سکے. آئی ایم ایف سب کی طرف سے یہی شرط پہلے ہوتی ہے کہ ایف بی آر جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو وہ ٹی کر لیں. نادرا کے حوالے سے جو آپ کا نیشنل ڈیٹا بیس ہے اس میں یعنی ہمیں یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ فوراً جو نیشنلز ہیں انہوں نے پیسے دے کے یہاں سے اپنے لیے وہ این آئی سیز وغیرہ بنوائیں. ایف آئی اے کے جو اسکینڈلز ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے وہ ڈیلی یہاں پہ خبریں آتی ہیں بڑے بڑے اسکینڈل وہاں سے اور یہ اس کی آپ کے وہ ادارے ہیں کہ جو نیشنل ڈیفینس کے اس سیکٹر میں آتے ہیں یا اس فرنٹ پہ آتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور جس طرح ملٹری یعنی انہوں نے اپنے جو ادارے ہیں ان پہ تو ان کا فوکس بھی ہے اور جو سول گورنمنٹ ہے ان کو اسسٹ بھی کر رہے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اب میں ایک مثال دوں اس کی آئی بی کی انٹیلیجنس بیورو جو ہے کچھ بہت بڑے بڑے جو القاعدہ کے کمانڈرز ہیں 9/11 کے بعد یا پاکستانی جو یہاں پہ تھے لشکر جنگی وغیرہ اور ابھی بھی جو آئی ایس کے پی ہے اس فرنٹ پہ بھی یعنی ان کی اتنی بہت بڑی اچیومنٹ ہے لیکن کبھی بھی ہم نے میڈیا پہ وہ زیادہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ زیادہ میڈیا پہ آنا وہ نہیں چاہتے لو پروفائل رہ کے. تو وہ سویلین ادارہ آئی بی جن کے پاس ریسورسز کی بھی کمی ہے اور اس طرح سے وہ پیٹرنیج بھی نہیں ملتی اسٹیٹ کی طرف سے لیکن وہ گراؤنڈ پہ بہت افیکٹو وہ کر رہی ہے کام کر رہی ہے وہ. ایون ہمارے علاقے میں نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان فاٹا میں بھی ان کے جو لوگ ہیں ان کی پرفارمنس میرے خیال میں یہ باقی جو ادارے ہیں ان سے کافی اچھی ہے. یہ میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے. تو سویلین جو ہے پوری دنیا میں جو انٹیلیجنس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سویلین لیڈ ہوتی ہے. سویلین کے ساتھ لوکل جو لوگ ہیں ان کے انٹریکشن کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں. جو یونیفارم میں لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس فرنٹ پہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے بھی ادارے ہیں چاہے سول گورنمنٹ کے ہو چاہے ملٹری کی طرف ہو کہ سب نے مل کے اس جنگ کو لڑنا ہے اور ایک ادارہ یا ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کبھی بھی میرے خیال میں نہ لڑ پائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے ملیٹنٹس کی یہ مزید علاقوں تک بھی بڑھ سکتی ہے فیوچر. اچھا اس میں جو ایک یہ فتنۃ الخوارج جو ہماری اسٹیٹ کہتی ہے ان کو اس میں ایک تو ان کو بریڈنگ گراؤنڈ کہاں سے مل رہا ہے بیسیکلی. ایک تو افغانستان پہ الزام آتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے بڑی سپورٹ ملتی ہے. اگر وہ سپورٹ ختم ہو تو جس سے پہلے ضرب عضب کے ساتھ پورا آپریشن کلین اپ ہوا پورے فاٹا کلیئر ہو گیا تو وہ واپسی جو ہوئی ہے اس کا لنک نہیں ہے جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے. نہیں اس کے ساتھ تو ہے یعنی 15 اگست 2021 کو جب طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو یعنی اس سے پہلے بھی ٹی ٹی پی کے جو تھے آپریشن ضرب عضب کے بعد ان کی لیڈرشپ وہاں پہ چلی گئی تھی. اس وقت اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی لیکن ایز سچ ان کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی. جس طرح ہم یہاں اس وقت کہہ رہے تھے کہ اشرف غنی یا اس وقت کے جو انٹیلیجنس کے ادارے تھے اشرف غنی رجیم کے کہ وہ ان کو سپورٹ دیں لیکن میرے اپنی اطلاعات کی اس ایز سچ ان کو سپورٹ نہیں مل رہی بلکہ اشرف غنی نے آپ کے کچھ بہت موسٹ وانٹیڈ جو لوگ تھے
چاہے فضل اللہ ہو, چاہے عمر خلیفہ عمر نہ رہے ہو جس نے APS کیا ہو, تو وہ فضل اللہ یعنی اشرف غنی نے انہوں نے کالز بھی کی تھی اس وقت پاکستانی لیڈرشپ کو, اور وہ ڈرون حملے میں مارے گئے تھے وہاں پہ افغانستان میں, سپورٹ کیا تھا, اور NDS نے اس کو سپورٹ کیا تھا, امریکنز کو بھی اور پاکستانی کو بھی. تو وہ تھا. لیکن جب طالبان کی حکومت آئی تو جس طرح ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان پاکستانی طالبان ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے افغان طالبان کی, تو وہ تو پھر بڑے یعنی ان کے اتنے سینکڑوں تعداد میں لوگ ریلیز ہوئے جیلوں سے, اور انہوں نے سیلیبریٹ بھی کیا, اور پھر تو ایسے ہی ہے جیسے ان کی اپنی حکومت آ گئی ہو. تو وہ چیزیں تو تھی, ان کی لیڈرشپ وغیرہ ان کا وہاں پہ ہونا, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو بھی فکس کرنا ہوگا, وہ بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ انفلٹریشن وہاں سے ہو رہی ہے, ایک تو بارڈر کنٹرول انتہائی ضروری ہے, اور دوسرا یہ کہ انٹرنلی بھی یعنی TTP جو ہے اس کی ایکسپینشن اب صرف یعنی جو پاک افغان بارڈر ہے اس تک نہیں رہی, بلکہ جو سیٹلڈ آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں پشاور تک, اور پھر جنوبی خیبر پختونخوا وہاں پہ بھی ان کی ہے, میاوالی پنجاب کی جو سرحد میاوالی بکر تک, وہاں تک بھی ان کی ایکسپینشن ہو گئی ہے. دوسری طرف پھر یوب کی طرف سے ان بلوچستان میں بھی ان کی وہ چیزیں ہیں وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس وغیرہ. تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ لوگ آ کے اور آپ کے مین لینڈ میں تک پہنچ جاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ کیسے یعنی آپ نے کیوں اس کو روک نہیں پایا, اور مقامی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبات آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات چاہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو, پولیٹیکل فرنٹ پہ ہو, اس کے لیے آپ جتنے بھی یہاں پہ یعنی ہے گڈ آفیسز اس کا آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ ضرور یوز کریں, لیکن انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس میں بھی مجھے فلاز نظر آ رہی ہیں, اور یہ ابھی کی نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے چل رہی ہیں, اور ابھی بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو مجھے آؤٹ ڈیٹڈ لگتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم فرنٹ پہ. ان میں ایڈوانسمنٹ لانی ہوگی. اب جو ہے ڈرون وارفیئر کا وہ یعنی ایک دور چل رہا ہے وہاں پہ, کمیونیکیشن جو ٹولز ہیں ان کو آپ ماڈرنائز کرنا ہوگا, ٹریس کرنا ہوگا, ٹریکنگ کرنی ہوگی کہ یہاں پہ یہ کمیونیکیشن ان کی ہو رہی ہے. اور پوری دنیا میں آپ ویسٹ میں چلے جائیں یا ایون ریجن انڈیا میں, تو وہاں پہ اس طرح کی پلاٹنگ ہوتی ہے, بڑے بڑے طرز کے ہم نے وہ پلان کیے جاتے ہیں, لیکن ان کی وہ جو کمیونیکیشن چیزیں ہیں وہ اتنی ایڈوانس ہوتی ہیں کہ وہ پریمپٹ کرتے ہیں اور وہ اس سے پہلے ہی پکڑے جاتے ہیں. لیکن اس میں پھر یہ بھی ایک بات آتی ہے نا کہ پاکستان میں, انڈیا میں وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ افغان مہاجرین بڑی تعداد میں آئے ہوں, وہ انڈاکومنٹڈ رہ رہے ہوں, ان کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ ان کے فنگر پرنٹس کہاں ہیں, ان کو ٹریک اور ٹریس کیسے کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی بہت سارے افغان سے ادھر انلیگلی آئے ہوئے ہیں, ان کی ایک پورس بارڈر بھی ہے جو جس طرح بھی ہے, اور وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, تو ان کی وجہ سے بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ نادرا میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہے, تو ان کی موومنٹ کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا. ان کی گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر نمبر پلیٹ کے وہ یوز کرتے ہیں, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلے کا ایک دکھائی جا رہی ہے ریزن کہ جی افغان مہاجرین جو آئے ہوئے ہیں, انلیگل افغان مہاجرین, ان کو نکالنا ضروری ہے اور ان کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک کاز ہے؟ افغان مہاجرین کے بھی اگر دیکھ لیں تو پاکستانی ادارے بھی بنائے تھے افغان مہاجرین کے حوالے سے. اور سب سے جو ایک چیز ہے جو ہم فلا کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کہ یہاں پہ آپ کی ابھی تک ریفیوجی لا ہی نہیں ہے, یعنی 40 سال سے 50 سال سے بلکہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں ملینز آف افغان ریفیوجیز. تو اس میں ابھی تک ہم نے کوئی وہ اس طرح کی وہ کانسازی نہیں کی ایگزیکٹلی کہ کون یہاں پہ ریفیوجی ہے, کون یہاں پہ رہ سکتا ہے, یعنی ابھی ہم کبھی سنتے ہیں کہاں رہ سکتا ہے, شہروں کے اندر سیٹل ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایلیگل کون ہے, اور جو کارڈ ہولڈر ہے وہ کون ہے, اور کتنے عرصے تک وہ رہے گا. تو ایک تو وہ چیزیں نہیں ہیں, تو یہ سب سے بڑا ایک کویشچن مارک ہے یہاں پہ, جو ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ادارے بنائے ہوں کہ وہ کیوں نہیں وہ یہ کر پائے. دوسرا یہ کہ پھر یہاں پہ نادرا میں جس طرح شروع میں بات کی ہم نے چیزیں دیکھی کہ وہاں پہ افغان مہاجرین ان کے لیے وہ NICs وغیرہ وہ بنائے گئے ہیں, اور وہ جو تعداد سامنے آ رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں, تو ان کا بھی ایک ایشو آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ بارڈر پہ جو کنٹرول ہے, جو بارڈر کنٹرول کی میں نے بات کی کہ وہاں پہ یعنی دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ منہ اٹھا کے بس آ جائیں دوسرے ملک میں گھس جائے وداؤٹ ڈاکومنٹس, پاسپورٹ, ویزا وغیرہ, اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیں. یہ پاکستان میں ہم وہ دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ کہاں ہیں, تو یہی جو چیزیں ہیں کہ آپ کو اب ایک پراپر اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو کرنا ہوگا. وہ جو نان ٹریڈیشنل طریقے ہیں وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ قبائلی ہو آپ لوگ, تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں یا جو ریاستیں وہ بھی قبائلی کی طرح کہ بس جب دل خوش بس آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, اور جب اچھا نہ لگے تو کہتے ہیں کہ بس نکل جاؤ یہاں سے. تو یہ چیزیں فکس کرنی ہوں گی. یہ صرف افغان مہاجرین کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ کل ہو سکتا ہے کوئی اور ملک سے بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں, ہو سکتا ہے ایران سے بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں, جب ان کو پتہ ہو کہ یہاں پہ یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو فکس کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ پاکستان میں یہ بندہ انٹری کر سکتا ہے پراپر ڈاکومنٹ کے ساتھ, اور اتنے عرصے تک ان کی اسٹے ہوگی. اکثر جو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, جو جس کو ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہیں, ممالک کہتے ہیں, یا کوئی اور جو ہیں, وہ آپ کو آج کل ویزے وہ نہیں دے رہے.
تو یہ چیزیں کیونکہ ان کو اپنی ریاست کی جو انٹرسٹ ہیں وہ ان کو زیادہ عزیز ہے وہ اس کا اچھا compromise نہیں ایک کرتے۔ سوال یہ بتا دیں کہ اوور دا ایئرس کچھ بہتر تو ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ کہتے ہیں پہلے جس کو چاہے منہ اٹھا کے چلا ہے، اب تو نہیں، اب تو فینسنگ بھی ہوئی ہے، اب بارڈر پہ بھی چیکنگ ذرا سخت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ کو بہتری آئی ہے کہ پہلے میری جو انفارمیشن ہے کہ 2-3 سال پہلے ایک بہت بڑا یہاں پہ خودکش حملہ ہوا تھا، اور اس میں یعنی درجن کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ تو وہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو خودکش بمبار تھا وہ افغانستان سے کسی بارڈر کراسنگ پہ انہوں نے کوئی 25,000 یا 20,000 یا اس سے بھی میرے خیال میں کم 15,000 کے قریب پیسے دے کے گھس گیا۔ ہاں وہ اندر گھس گیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہوں گی، ابھی چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی ویزے کے بغیر وہ بہت مشکل آپ نہیں جا سکتے یہ چیزیں، لیکن اس کو ایک تو یہ ہے کہ مزید اس کو یعنی وہ کرنا پڑے گا، فارملائز کرنا ہوگا، اور صرف یہ نہ ہو کہ غلام خان یہ جو تورخم اور چمن پہ تو اس طرح کے ریسٹرکشنس ہوں، لیکن باقی جو بارڈر چیک پوسٹ ہیں یا کراسنگز ہیں وہاں پہ نہ ہو۔ تو ہر جگہ پہ یعنی اور بارڈر پہ جو ایک ادارہ کام نہیں کر رہا، ملٹیپل وہاں پہ لیئرز ہیں اداروں کے، مختلف ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ کسٹم بھی ہے، وہاں پہ ایف سی بھی ہے، وہاں پہ امیگریشن کے بھی لوگ ہیں، ایف آئی اے وغیرہ، یہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ چیزیں کرنی ہوگی۔ ابھی بھی جو حملے ہو رہے ہیں اس میں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان نیشنل جو ہیں، جو افغان طالبان کے لوگ ہیں، وہ خود کش حملہ کی شکل میں یہاں پہ حملے کرتے ہیں، وہ ویسے یعنی ایز اے فائٹر یہاں پہ آ کے وہ کسی آپریشن میں حصہ لیتے ہیں، وہ ہیں وہ، لیکن اور امریکہ کا چھوڑا ہوا اکوپمنٹ اور اسلحہ بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ایکسٹینسو استعمال ہو رہا ہے، بہت زیادہ، جتنے بھی بڑے طرز کے حملے ہیں جس میں سیکورٹی فورسز خود کو وہ سمجھتی ہے کہ ہم کیسے خود کو یعنی بچائیں، جس طرح وہ تھرمل نائٹ ویژن، وہ جو سنائپر گنز وغیرہ، تو وہ امریکن اسلحہ اس میں استعمال ہو رہا ہے بہت ایکسٹینسو طریقے سے، صرف ٹی ٹی پی نہیں، پاکستانی طالبان ہی بلکہ بلوچ جو ہیں ان کے پاس بھی پہنچ گیا، ان کی طرف سے وہ ان کی بھی وہ بھی استعمال کرے۔ M6 اور M16 جو گنز ہیں وہ تو بالکل جس طرح کلاشنکوف ہم نے یہاں پہ دیکھے تھے کہ وہ ایک عام سی چیز تھی، تو وہ آج کل ان کے ہاتھ وہ چیزیں لگ چکی ہیں اور بہت ایکسٹینسو وہ یوز بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جو افغان طالبان کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے حملوں میں وہ شرکت کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ افغان طالبان کے جو آفیشلز ہیں یعنی آف دا ریکارڈ وہ خود بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور ابھی ایک گورنر ہیں ان کے بیٹے بھی یہاں پہ مارے گئے تھے، ہاں وہ جو وہاں پہ ڈی اے خان میں میرے خیال میں ایک آپریشن میں IBO میں مارے گئے۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ جو یہاں پہ جو حملوں میں ملوث ہے افغان شہری جو ہیں، تو وہ اصل میں افغانستان سے آ کے جو TTP کی تشکیلیں ہوتی ہیں یا حافظ گل بہادر کی، اس کو جوائن کر کے وہ پاکستان آ کے یہاں پہ حملے کرتے ہیں۔ افغان مہاجرین کا جہاں تک تعلق ہے، میں بالکل یعنی جو یہاں پہ ایلیگل جو بھی ہو، چاہے وہ جس ملک سے بھی ہو، تو وہ پاکستان ایک یعنی یہاں پہ ایک قانون ہے، ایک ریاست ہے، ان کے ادارے ہیں جو کمزور ہیں لیکن ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ آپ نے آنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے، بزنس کرنا ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے آنا ہے، پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو باقاعدہ ڈاکومنٹیشن، پوری دنیا میں یہی کرتی ہے۔ طالبان جو ہے یہ پیور ایک آئیڈیولوجیکل فورس ہے، ایک نظریاتی وہ خود کو سمجھتے ہیں اور ریڈیکل ہے، اس حد تک کہ وہ اپنے ملک میں جو خواتین ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو پاکستان کی طرف سے ان کا جو سٹانس ہے اس پہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کمپرومائز کر لیں گے یا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی ہمیں نظر آئے گی۔ KP کی گورنمنٹ کافی خوش فہمی میں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ہو سکتے ہیں معاملات کو بہتر کرا سکیں، لیکن آیا پاکستانی ریاست یا KP کی گورنمنٹ، کیونکہ اس میں گیو اینڈ ٹیک تو ضرور ہوگا TTP کے ساتھ، وہ اس پہ راضی ہے کہ اگر TTP کا جو پرانا مطالبہ تھا کہ فاٹا کے کچھ علاقے جو ہیں ان کو یعنی فاٹا کو ریورس کیا جائے، اور اس کا مین مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ علاقے دیے جائیں جو جنرل فیض صاحب کا پلان تھا، تو آیا اس پہ وہ متفق ہوں گے؟ تو یہ جو معاملات ہیں افغانستان کے ساتھ، ایک تو یہ کہ آپ اس سے جلد ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ بس ایک دن میں یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو دونوں جو آپشنز ہیں وہ ٹیبل پہ رکھنے ہوں گے، ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم آپ کہہ لیں یا ان کی طرف سے جو آپریشنل ہے یا یوز آف فورس ہیں، وہ چیزیں بھی آپ کو اڈاپٹ کرنی ہوں گی۔ ایک ساتھ اگر آپ نے صرف ایک پہ وہ کیا، ریلائی کیا، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ریزلٹ وہ نکلیں گے اس سے۔ جب دونوں ٹیبل پہ ہوں گی تو پھر ہو سکتے ہیں معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھنا، بہتر کی طرف چل۔ آپ نے اگر صرف ڈپلومیسی یعنی ڈپلومیسی اگر بند کی، آپ نے بالکل بارڈر کلوز کر دیے، کوارڈینیشن افغان گورنمنٹ کے ساتھ بند کی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی وہ نہیں ہے۔ پھر کوئی اور آئے گا، ایک ایسا ملک آئے گا، اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو ہو سکتا ہے معاملات آپ کے لیے مزید خراب ہو جائیں، تو وہ اپرچونٹی بھی کسی کو نہیں دینی۔ اور دوسری طرف جو کاؤنٹر ٹیررزم کی چیزیں ہیں ان کو بھی کنٹینیو رکھنا ہے، جس طریقے سے یہاں پہ ہم ملیٹنٹس اٹیک اچھا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے یہ اور بڑی حیرت کی بات ہے، ابھی آپ نے بات کی کہ بلوچستان میں ذوب کے ذریعے بھی یہ لوگ آتے ہیں،
بلوچستان میں بالکل ہی ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہے, سیپریٹسٹ موومنٹ ہے, ملیٹنٹس ہیں, دہشت گرد تنظیمیں جو انٹرنیشنلی تسلیم شدہ ہے وہ ہیں, اور ان کا تعاون ہو رہا ہے, جو کہ یہ مذہبی سو کالڈ یہ لوگ ہیں, فتنۃ الخارج کے لوگ ہیں, یہ آپس میں کولیبوریٹ کر رہے ہیں. یہ فنومینا سمجھ آتا ہے آپ کو کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچایا جا سکے؟ اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ کامن اینیمی کا فیکٹر ہے کہ دشمن مشترکہ دشمن ہے پاکستانی جو سیکورٹی فورسز ہیں, تو اس کے خلاف یعنی ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. اور اس میں شروع میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پروپیگنڈا فرنٹ پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے, لیکن ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں اور کچھ کریڈیبل ذرائع ہیں یعنی جو میرے ہیں وہ بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ آپریشنل فرنٹ پہ بھی ان کے بیچ میں کوئی کہیں نہ تو کوئی کولیبوریشن, کوئی تعاون ہو رہا ہے دونوں کے بیچ میں, جو کہ بالکل ایک انہونی سی بات ہے. یعنی جو ماضی کی ٹی ڈی پی تھی وہ بہت زیادہ ریجڈ آپ کہہ لیں یا ریڈیکل ٹائپ کہہ لیں کہ وہ نیشنلسٹ جو تھے, اور سب سے زیادہ انہوں نے ٹارگیٹ نیشنلسٹ کو کیا, یعنی ہماری خیبر پختونخوا میں NPJ جیسے پارٹی جو تھی. لیکن یہاں پہ یہ جو نئی ٹی ٹی پی ہے تو وہ نیشنلسٹ اور لیفٹ کے اکثر وہ تصور کیے جاتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ وہ جوائنٹ اس طرح کے وہ معاملات چلا رہے ہیں. تو وہی کامن اینیمی والا فیکٹر ہے, اور فیوچر میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں مزید بھی. ہاں, ایک چیز کو سمجھنا یہاں پہ ضروری ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو ابھی جاری ہے یہ ٹی ٹی پی کے بھی سروائیول کا ایشو ہے, اور یہ بلوچ عام سیپریٹسٹ ہے ان کا بھی. اس میں جو بھی پریویل کرے گا, یعنی ایک طرف پاکستانی ریاست ہے, دوسری طرف یہ ہے, تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا پاس ایک آخری موقع ہے. آخری موقع ان سینس کہ یہ ان کی جو ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان کافی عرصے تک ٹی ٹی پی کو وہ سسٹین کر پائیں گے, ان کو یعنی وہ مسلسل سپورٹ وہ دے سکیں گے. ہو سکتا ہے ان کو کہا کہ یہ آپ کے پاس ٹائم ہے, ہم اتنے عرصے تک تو آپ کو وہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ نے گراؤنڈ پہ چیزیں اچیو نہ کی جس طرح ہم نے کی افغانستان میں, تو پھر یعنی پھر اچھا ہے کہ مذاکرات کر لیں, کوئی سمجھوتا کر لیں, یا بس یہاں بھی یہیں پہ BLA کے پاس بھی آخری چانس ہے. BLA کا بھی مجھے یہی لگ رہا ہے, کیونکہ جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور پاکستانی جو سینئر آفیشیل وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے یا افغانستان سے مل رہی ہے, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ملک بھی اس چیز کو سسٹین کر پائیں گے زیادہ عرصے تک. اور ایون انڈیا بھی, کیونکہ انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ پراکسی میں اگر معاملات کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں تو پاکستان تو پراکسی کا یہاں پہ بہت تصور کیا جاتا ہے کہ یعنی پھر انڈیا کو بھی ہیٹ فیل ہوگی کشمیر میں, ہوگی, باقی ہر جگہ پہ وہ ہوں گی. تو اور پراکسی کا پاکستان کے پاس ایکسپرٹیز تو ہیں, ہم تو 70 سے اس چیز کے ماہر ہیں کہ پراکسیز کو کیسے یوز کرنا ہے. BLA کو آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی مدد حاصل ہے؟ ہاں, وہ تو لگ رہا ہے, اور کافی آبویس, یعنی تین وہ چیزیں ہیں. یعنی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ایک بلوچ آرمڈ انسرجنسی ملیٹنسی ہیں, ان کے جو کافی سینئر بندے جن کو وہ لنچ پن یعنی ٹائپ کے بندے تھے, گلزار امام شمبے, اس کی طرف سے اطلاعات کہ وہ ایران میں ایک ریسٹ ہاؤس میں وہاں پہ بیٹھ تھا, وہاں پہ وہ رہ رہا تھا تہران میں کافی عرصے تک. پھر ان کو پاکستانی انٹیلیجنس نے جس طریقے سے یعنی کسی تیسرے ملک وہ کر کے وہاں سے وہ پاکستان وہ لے آئے. اور دوسرا کلبھوشن یادو کا کہ ایک سرونگ را کا یہاں پہ وہ آفیسر ہے, ان کو یہاں پہ جس طرح سے پکڑا گیا اس نے کنفیشن کی تو وہ. اور تیسرا جو ہے کہ بڑے سینئر کمانڈر جو تھے بلوچ آرمڈ ملیٹنسی کے, اسلم اچو وغیرہ, وہ قندھار میں مارے گئے, ان کی پریزنس جو تھی. تو یہ جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. اور کبھی بھی یہ جو BLA BLF وغیرہ یا جو باقی تنظیمیں, انہوں نے اس چیز سے وہ بھی نہیں کیا. یعنی ہم نے اکثر ان کے بیانات دیکھیں کہ وہ اس چیز کو وہ آن بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی سپورٹ پاکستان کے خلاف ہمیں جو ملک بھی سپورٹ دے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے, اور ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے. تو میرے خیال میں وہ تو بہت کلیئر ہے اس معاملہ حوالے سے. لیکن یہاں پہ جو ہماری قوم ہے وہ کنفیوز ہے, وہ کلیئر نہیں ہے. یعنی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں, ہم ان کے لیے وہ جواب تراشتے ہیں کہ نہیں یہ وہ ایسے نہیں ہو سکتے, وہ ایسے نہیں ہو سکتے. یہ جو کنفیوژن ہے یہ صرف وہاں پہ نہیں, یہ آپ کے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں اس فرنٹ پہ بھی ہے. ملیٹنٹ جو ہے اس میں کنفیوژن نہیں ہے, وہ بہت کلیئر ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کون سی چیزیں اچیو کرنی ہے, اور اس پہ وہ لگے ہوئے ہیں. ہم اس کو جہل بھی سمجھتے ہیں, ان پڑھ بھی سمجھتے ہیں, لیکن وہ اس معاملات میں کلیئر ہیں. یہاں پہ کنفیوژن ہے. یہاں پہ اب ہم نے پہلے ٹرم ہوتا تھا گڈ طالبان بیڈ طالبان, ابھی ہم نے ایک اور ٹرم ایجاد کی ہوئی ہے, گڈ ٹیررزم بیڈ ٹیررزم, کہ کچھ لوگ ہیں یعنی جو گروہ ہیں ان کی طرف سے اگر معاملات ہوں تو وہ بیڈ ٹیررزم, یہ تو بالکل ٹیررزم ہے, تو وحشی ہے, جانور ہیں, یہ وہ ہے. دوسری طرف اس سے زیادہ شدت کے حملے ہوں گے, اس سے زیادہ یعنی لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے گا, لیکن ان کے لیے جواز ہم وہ کرتے ہیں.
کہ نہیں یہ جو ہے یہ تو مجبوری کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو ہم تھوڑا سا گڈ ٹیررزم والے وہ سانچے میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وسائل کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ کچھ یہ سب چیزیں. ٹیررزم پوری دنیا میں ٹیررزم ہے, خودکش حملہ پوری دنیا میں خودکش حملہ ہے. 2 کیسز ہیں کہ جو وہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ان کو انڈر UN ریزولوشن ان کو آرمڈ ریزسٹنس کی وہ اجازت ملی ہوئی ہے, کشمیر اور فلسطین, لیکن وہاں پہ بھی انٹرنیشنل اگر دیکھیں ان کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. حماس ابھی بھی ٹیررسٹ ہے پوری دنیا کے لیے, کشمیری جو تنظیمیں تھیں وہ بھی ٹیررسٹ انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ بھی خودکش حملے اگر آپ کرو تو ان کو ٹیررزم ہی تصور کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے جو خودکش حملے ہیں ان کے لیے بھی جواز ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ تو مجبوری کی وجہ سے. تو مجبوری پہ اگر ہم آ جائیں تو یعنی تو ساری دنیا میں ہر چیز کو کر دیں گے کوئی نہ کوئی جواز دے دیں. تو وزیرستان میں جو یہاں پہ فوجی آپریشن ہوئے, جو امریکن ڈرونز وغیرہ سب چیزیں ہوتی تھی, تو وہاں پہ بھی تو وکٹمس ہوں گے. یہ تو نہیں کہ وہاں پہ انسان ہی رہ رہے تھے, تو وہاں پہ بھی تو انسان رہ رہے تھے. تو وہ اگر اس پہ آ جائیں تو پھر تو ان کو بھی جسٹیفیکیشن ملنی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ کنفیوژن ختم ہونی چاہیے. ٹیررزم کو پوری دنیا ٹیررزم کہتی ہے. جب یہ جعفر ایکسپریس کا ہوا پوری دنیا اس کو ٹیررزم کہہ رہی ہے, US اس کو کہہ رہا ہے, برٹش اس کو کہہ رہا ہے, باقی جتنے ہیں ویسٹرن کنٹریز جس کو ہم سویلائز دنیا سب نے کنڈیم کیا, سب نے کنڈیم کیا. ٹیررزم کیا ہے اس کو UN سیکورٹی کونسل کی طرف سے, ان کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے, لیکن یہاں پہ ہم ان کے لیے وہ یہاں پہ ان کو سپورٹ مل جاتی ہے. اس کا مطلب بیانیے کے محاذ پہ بھی ریاست کو کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. بہت ضروری ہے, بیانیے کے لحاظ پہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی یہ سب سے انفارچونیٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ملیٹنٹ کا پروپیگنڈا ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. اس پہ لوگ زیادہ یعنی یقین کرنا, زیادہ مطلب یہ کہ اس پہ لوگ یقین کرنا شروع ہو گئے. یقین ان سینس کہ ان کی جو اپنے ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ہو سکتا ہے 10 لوگوں, 50 لوگوں, 100 لوگوں, 1000 لوگوں, تو وہ اس کے لیے جو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو ان کا ٹارگٹ وہ نقصان پہنچانا شروع ہو گیا. ایگزیکٹلی, تو وہ ان کو یعنی انفلوئنس کرنا شروع ہو گیا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں یہاں پہ ہماری یعنی اکثر اب خیبر پختونخوا میں آپ کسی سے پوچھیں تو ابھی بھی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں یہ جنگ جو ہے یہ یعنی مقامی جو لوگ ہیں یا وہاں کی جو ریسورسز ہیں ان کے خلاف ایک سازش ہے, ان کو ہتھیانے کے چکر میں بنی ہوں گی. کلیئرٹی نہیں ہے. اور اس میں ایک بڑی جواز بھی ہے کہ وہ جنرل فیض کی, یہی جنرل فیض جو تھا یعنی وہ انسٹیٹیوشن کا ایک سینئر بندہ اور باجوہ, یہ ان لوگوں کو واپس لے کے آئے. تو اس وجہ سے یہ تو یعنی کوئی اور نہیں لے کے آیا, یہ اس لیے تو واپس لے کے آئے کہ یہ یہاں پہ یہ چلتا رہے یہ سلسلہ. وہ وار اکانومی کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے, یہ کنفیوژن ختم ہونی چاہیے. ٹیررزم میں کوئی گڈ بیڈ نہیں ہوتا. وہ طالبان گڈ بیڈ کے چکر میں ہم نے جتنا نقصان کیا کہ ہم اکثر وہ لوگ جو افغانستان میں لڑتے تھے اس کو گڈ کہتے تھے کہ پاکستان میں ہمارے خلاف نہیں لڑتے, پاکستان میں اس کو بیڈ کہتے تھے. اب بھی تو دونوں ہی یعنی ایک ساتھ وہ مل گئے. تو جو ہے چاہے وہ ٹیررزم جس کی طرف سے ہو, چاہے جہاد جس کی طرف سے ہو, چاہے بلوچ جو سیپریٹسٹ ہے ان کی طرف سے, وہ ٹیررزم ہے. اس معاملے میں میرے خیال میں یہ چیزیں بہت کلیئر ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو نریٹیو فرنٹ پہ تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کریڈیبلٹی آپ لے کے آئیں. آپ اسٹیٹ کے جو یعنی ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کو اپنا جو نریٹیو ہے وہ کسی پہ امپوز نہیں کرنا چاہیے, خاص کر ہم میڈیا کی جو بات کریں. یہاں پہ خود بھی یعنی اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو ایسے لوگ بھی جو اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل اس کے بڑے یعنی جو انوالومنٹ ہے یا ان کا جو کردار ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن ایسے نیشنل سیکورٹی معاملات پہ سب سے زیادہ وہ سپورٹ یعنی سپورٹ ان سینس کہ وہ پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنا نریٹو امپوز کرنا شروع کر دیں اور وہ لوگوں کو آرٹیفیشیل لگیں, آرگینک نہ لگیں کہ یہ تو اب وہ فلاں بیٹھا ہوا ہے اس کا ماؤتھ پیس ہے, اب یہ تو ہر وہی بات کرے گا جو ان کو بتایا چیز بتائی گئی, جینوئنلی ان کو اعتماد میں لیا جائے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے اپنے فلاز ہیں یعنی اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بجائے یہ کہ آپ کچھ جرنلسٹ کو بلائیں آف دا ریکارڈ, ان کو ان کیمرہ ان کو وہ بریف کریں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں, تو آپ ان پہ یعنی پبلکلی ان چیزوں کو وہ کر لیں. پوری دنیا میں جو غلطیاں ہیں یعنی خاص کر وار فرنٹ پہ تو ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. US نے 20 سال یہاں پہ جنگ لڑی, تو ہر سال ان کی طرف سے جو ایک ریویو اینولی وہ کرتے تھے اس میں وہ اپنی چیزوں کو ایڈمٹ کرتے تھے. ابھی بھی اتنی رپورٹس آ رہی ہیں ان کی جو سینٹ کی فورن یا ڈیفینس کمیٹی کی جو ہیئرنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی وہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں یعنی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں اس سے ان چیزوں کو دبانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو بتانا چاہیے کہ یہاں پہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. وہ جنرل فیس کی میں نے بات کی جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, تو اس پہ یعنی اوپن آنا چاہیے کہ ان کی غلط پالیسی تھی, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کا یہ صرف ان کی پالیسی تھی یا ان کو PTI کی حمایت بھی حاصل تھی؟
شروع تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان تو ہمیشہ سے وہ رہا ہے اس کا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یوز آف فورس نہیں ہونا چاہیے، ایون امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بھی. لیکن وہ چیزیں پھر ہم نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو 2-3 جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگس وہاں پہ بھی ان کو اپروول ملی. چلے بہت شکریہ جی، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. امید ہے کہ آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. دیکھتے رہیں PNews.pk.